السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، قبلہ حضور استاد محترم پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی وکیل اہل بیت و صحابہ مفکر اسلام پیر سید حبیب احمد الحسینی القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ کو لے کر خطبہ ثانی جو دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کے دن، اس پر گفتگو فرمائی آیت درود کو لے کر، جس میں آیت درود پڑھ کر ترتیب وار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ کی آل پاک علیہم السلام پر درود پڑھا جاتا ہے۔ پھر خصوصاً منہم کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جو خطبہ ابن نباتہ بھی مشہور ہے، آپ حضرات وہ بھی جانتے ہیں، تو آپ نے اعتراض اسی پر کیا ہے اور آپ نے مدلل علمی تحقیقی اس پر گفتگو فرمائی ہے دلائل کی روشنی میں۔ ایک مشہور بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم ہیں حافظ احسان قادری، انہوں نے جو ہے اس پر جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس اس تعلق سے کوئی بھی دلیل نہیں تھی، بس وہ عقلی گفتگو کیے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، حافظ احسان اقبال قادری صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت زیادہ تعجب ہوا اور بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ایک مشہور اور ذمہ دار شخص اس طرح کی گفتگو کی، اس طرح کی ویڈیو بنائے اور جواب دیے۔ کیا وہ یہ پہلی بات تو یہ کہ غیر ذمہ دارانہ جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی، ویڈیو بنائی غیر ذمہ دارانہ اور بے دلیل بے اصول ایک بات، اور اس کے بعد میں یہ کہ احسان قادری صاحب نے وہ 30 سیکنڈ کی بھی ویڈیو نہیں ہے استاد محترم کی جس میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، جو احسان اقبال قادری نے جواب دیا ہے، جواب دینے کی ناکام کوشش جو کی ہے، پتہ نہیں وہ خود کاٹے ہیں یا کسی نے ان کو دیا ہے بھیجا ہے۔ حافظ احسان قادری جو ہے جواب دے رہے ہیں، 30 سیکنڈ کی بھی ویڈیو نہیں ہے، اس میں انہوں نے خیانت کی ہے۔ آپ کیسے مکمل ویڈیو سنے بغیر، کیونکہ استاد محترم قبلہ حضور کی وہ مکمل ویڈیو جس پر آپ نے مدلل گفتگو کی ہے وہ 56 منٹس کی ہے، وہ مکمل ویڈیو سنے بغیر آپ جو ہے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نے خیانت سے کام لیا ہے اور بے اصول بے دلیل آپ نے گفتگو کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے گفتگو کی، استاد محترم اس میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بحث ترتیب خلافت پر ہے ہی نہیں، یہاں پر بحث جو ہو رہی ہے وہ ترتیب درود پر ہو رہی ہے۔ اگر نام آپ کو لینا ہے تو پہلے آپ ترتیب درود کے اعتبار سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر آپ کی آل پاک علیہ السلام پر درود بھیجا جا رہا ہے، تو خصوصاً منہم کہہ کر یہ جو بھی اعتبار سے ہے وہاں پر اہل البیت علیہ السلام کا نام پہلے لیا جائے گا۔ اگر آپ خلفائے راشدین کا نام لے رہے ہیں باعتبار خلافت تو آپ اس پر آیت خلافت پڑھیے، اور استاد محترم قبلہ حضور نے تحفے میں آیت خلافت بھی پیش کر دی ہے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ نے یہی کہا ہے۔ سنس کی بات ہے، وعلی آلہ وصحبہ، یہی ترتیب پڑھتے نا، علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، یہی ترتیب ہوتی نا، علی محمد واصحابہ وآلہ تو نہیں ہو سکتا نا کسی کے پاس بھی۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ خطبے میں جو بیان کرتے ہیں وہ ترتیب خلافت سے بیان کرتے، ترتیب تو آیت، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ترتیب خلافت اگر بیان کر رہے ہیں تو آیت درود کی کیوں پڑھے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگ کو؟ آیت درود پڑھ رہے ہیں اور پھر اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑھ کے پہلے نام خلفائے راشدین کا لے رہے ہیں، تو پھر آیت درود کیوں پڑھ رہے ہو؟ آیت خلافت پڑھو، کیوں دھوکہ دے رہے امت کو؟ یہ آپ نے کہا۔ تو احسان اقبال قادری کہتے ہیں دراصل یہ دھوکے سے بچانا ہوا، یہ دھوکہ دینا نہیں ہے بلکہ دھوکے سے بچانا۔ کیسے دھوکے سے بچانا ہوا؟ بلکہ یہ دھوکہ ہی دینا ہوا۔ لیکن بزرگان دین جانتے تھے کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کچھ لوگ رافضیت کی طرف مائل ہوں گے اور صحابہ کرام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرائیں گے، تو انہوں نے افضلیت کے اعتبار سے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کا اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ احسان اقبال صاحب کو یہاں پر سبقت لسانی ہوئی ہے، افضل البشر بولنے کی جگہ افضل الخلق آپ نے بول دیا، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، پھر سیدنا فاروق اعظم، تو یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے۔ اب احسان اقبال قادری کو پتہ نہیں یہ الہام ہو گیا ہے، یہ بزرگان دین کے خواب میں آ کے ان کو بتائے ہیں۔ بزرگان دین جانتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے
جو رافضیت کی طرف مائل ہوں گے، جو لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرائیں گے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور کون سے بزرگان دین ہیں جنہوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے خطبے کو شائع کر رہے ہیں، ہم یہ خطبہ دیتے ہیں؟ وہ آپ کے کون بزرگان دین ہیں؟ ہمیں بتائیے ان کے نام، کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کہاں پر دلیل ہے؟ بزرگان دین جانتے تھے، ان کو معلوم تھا. آپ کو یہ الہام ہوا ہے، الہامی گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ، یا اس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل دیجیے آپ اس کے تعلق سے. اور آپ لوگوں میں کتنا تضاد ہے، خود آپ لوگوں میں تضاد ہے. کچھ بریلوی علماء کہتے ہیں ہم یہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے نام لے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ترتیب افضلیت کے اعتبار سے ہم نام لے رہے ہیں. آپ نے کہا جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع ہے. مفتی احسان اقبال قادری صاحب آپ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر دیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر صحابہ کا اجماع ہے. آپ اس کو ثابت کریں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ اکثر صحابہ، جلیل القدر صحابہ، اجلہ اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے وہ صحابہ اکثر ایک بڑی تعداد میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو افضل مانتے تھے. اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. آپ صحابہ کا اجماع ہے، اس کو ثابت کریں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ. اور آپ ایک مقام پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، تو آپ اس کو بھی ثابت کریں کہ صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے افضلیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کو آپ ثابت کریں، کہاں لکھا ہے؟ اب ان کے مطابق عرب و عجم کے علماء زمانے سے سب کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں. دھوکہ تو ایسے لوگ عوام کو دے رہے ہیں کہ درود پاک کی مثال کو دے کر اس طرح کہنا کہ چونکہ درود پاک میں پہلے آل کا ذکر ہے، اس کے بعد اصحاب کا ذکر ہے، تو درود پاک میں آل کا ذکر ہونا نسبتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہونے کی وجہ سے یہ حکمت اس میں، اور خطبہ میں افضلیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نسبتاً اہل بیت اطہار کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار. اور خطبے میں افضلیت جو کہ صحابہ اور تابعین کے درمیان اجماع ہے، اس اعتبار سے ہم ان کے اسماء پہلے لیتے ہیں اور بعد میں اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عرب و عجم ان کے اعتبار سے جو ہے زمانے سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، عرب و عجم کے علماء آپ کے لیے کب معتبر ہو گئے؟ آپ کے عقیدے کے اعتبار سے، بالخصوص بریلوی مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں، جن کے اندر یعنی کہ شدت پسندی ہے، ان کے نزدیک عرب کے جو علماء ہیں ان کی اقتداء میں آپ نماز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے لیے؟ اور آپ یہ بتا دیں کہ وہ یہی خطبہ دیتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دھوکہ ایسے لوگ دے رہے ہیں جو درود پاک کی مثال دے رہے ہیں. اللہ اکبر! دھوکہ یہ نہیں ہے درود پاک کی مثال دینا، بلکہ دھوکہ یہ ہے آیت درود پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک علیہ السلام پر درود پڑھ کے ڈائریکٹ جو ہے خلفۂ راشدین کا نام لینا. یہ دھوکہ دینا ہے، اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی آل پاک ہیں، اور آپ کہتے ہیں نسبتاً ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. نسبتاً ہی نہیں بلکہ نسباً بھی آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. نسبتاً تو صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ صحابی رسول ہیں. آپ یاد رکھیں آپ کہاں ہیں، کس راستے پر آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں. تعجب ہو رہا ہے مجھے آپ پر. اہل البیت علیہم السلام کا نام لینا، ان پر درود پڑھنا، یہ نسبتاً ہے. یہ مسئلہ نسبتاً تو ہے ہی یہ عمل، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی درود سکھایا ہے. اتنی واضح سنت ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرنا، اسی کو بدعت سیاہ کہا جاتا ہے. یہی تو بدعت سیاہ ہے. اور کیا ہے بدعت سیاہ؟ اس سے پہلے ویڈیو میں نے جو بنائی تھی اس پر واضح دلائل کے ساتھ گفتگو کیا ہوں کہ بدعت سیاہ ہم کس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے. اگر بزرگوں سے خطبے میں جو خطبہ یعنی کہ ابن نباتہ کا خطبہ موجود ہے اور جس کسی نے بھی لکھا ہے تو سہون ان سے ایسا ہو گیا ہے تو اس پر ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو عقیدہ بنانا ہے تو وہ تابعین سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ افضلیت کی ترتیب جب آپ کہتے ہیں احسان قادری صاحب کہ اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، تو تابعین، میں صحابہ کی بھی بات نہیں کروں گا، نہیں پوچھوں گا آپ سے، شاید آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے. آپ مجھے کسی بھی تابعی سے
یہ ثابت کر دیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر وہ خطبہ اس طرح پڑھا کرتے تھے. آپ نے تو درود اور خطبے کو ہی الگ کر دیا، جبکہ خطبے میں آیت درود ہے اور درود پڑھا جا رہا ہے، آپ نے اس کو الگ الگ ہی کر دیا. درود میں ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں، خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. یہ بچکانہ بات آپ کر رہے ہیں اور بڑی ہی خیانت کے ساتھ اور غیر ذمہ دارانہ جواب آپ نے دینے کی کوشش کی ہے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھیں جو سیدی کی گفتگو رہی ہے، اور آپ نے جو ہے بغض صحابہ کا الزام لگایا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص کیسے بغض صحابہ کا مرتکب ہو سکتا ہے جس نے صحابہ کی عظمت اور تحفظ، ان کی شان پر 10 سیریز کیے ہیں، ان کی شان و عظمت کو قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے. ارے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے وہ تحفے میں آپ لوگوں کو آیت خلافت دے رہے ہیں کہ یہ تم جمعہ میں یہ آیت پڑھو، آیت خلافت پڑھ کر پھر خلفاء راشدین کے نام لو. آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ آیت کبھی نہیں آئی ہوگی. تو جو شخص خلفاء کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کر رہا ہے، وہ شخص کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے صحابہ کا بغض رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے، اور اگر ویسا وہ نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ افضلیت کے اعتبار سے جو صحابہ اور تابعین کے درمیان اجماع ہے، اس اعتبار سے ہم خطبے میں نام لیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ آپ لوگ کہتے ہیں کبھی ترتیب خلافت کے اعتبار سے نام لے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے ہم نام لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے صاحب، آپ اگر افضلیت کے اعتبار سے نام لیتے ہیں تو پھر آیت افضلیت کی پڑھیے نا. افضلیت کی آیت پڑھ کر پھر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نام لیجئے. یہاں پر آیت درود ہے، آیت درود پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، پھر صحابہ پر درود پڑھا جاتا ہے. تو نام جب لیا جائے گا تو جو درود میں پہلے نام جس کا ہے ان کے اسما لیے جائیں گے. اس کے بعد میں اگر آپ کو خلفاء راشدین کے نام لینا ہے یا آپ کے عقیدے کے مطابق آپ افضلیت پر نام لینا چاہتے ہیں تو پہلے وہ آیت آپ پڑھیے، وہ آیت پڑھ کر آپ نام لیجئے. اب ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، آپ کے عقیدے کے مطابق کیونکہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، اور میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہوں الحمدللہ، اور قائل رہوں گا اسی پر. اگر آپ افضلیت کے قائل ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے اسماء مبارک کے بعد بھی اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، تب بھی آپ کی افضلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ اب افضلیت کے اعتبار سے نام لے رہے ہیں. پہلے جو اہل البیت علیہ السلام کا نام تھا وہ درود کی وجہ سے تھا، کیونکہ آیت درود پڑھ کر آپ نبی پاک علیہ السلام کے فوراً بعد آپ کی آل پاک علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں. تو جو نام اب آپ لیں گے سب سے پہلے تو وہ اہل البیت کا لیں گے آیت درود کی بنیاد پر، آیت درود کی وجہ سے. اب اس کے بعد میں آپ آیت افضلیت کی پڑھیے یا خلافت کی آیت پڑھیے، اس کے بعد میں آپ خلفاء راشدین کا نام لیجیے. بات آسان سی ہے، پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر چلے جا رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں ترتیب خلافت کے اعتبار سے نام لیے رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے نام لے رہے ہیں. یہ ترتیب افضلیت پر بھی اجماع نہیں ہے، آپ اس کو ثابت کریں، کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ استاد محترم نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی آل پاک پر درود کیسے پڑھیں؟ ہم آپ پر سلام پڑھنا تو جانتے ہیں کیونکہ قد علمنا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سکھایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ درود ہے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ نام لیں گے تو کس کا نام پہلے لیں گے؟ خصوصا منہم کہہ کر اہل البیت علیہم السلام کا نام لیں گے. اور اگر مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا خطبہ اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی اول بالتصدیق، یہاں پر بھی آپ پہلے اہل البیت علیہم السلام کا نام لیں گے، اس کے بعد میں خلفاء راشدین کا. تو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ان کی افضلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے نام لینے سے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے، خود بھی عمل کرنے، عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طہ و یاسین.